मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि रमजान का महीना, मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और हम भी चाहते हैं कि अपने दर्शकों को, उस मुस्लिम समाज से जुड़े हुए दर्शकों को रमजान की फजीलत के बारे में बता सकें। मेरे साथ जहांगीराबाद की मदीना मस्जिद नई बस्ती से मुफ्ती साजिद कासमी साहब मौजूद हैं, जो कि मेरठ से ताल्लुक रखते हैं। हम उनसे जानेंगे कि रमजान के मुबारक महीने में हमें किस तरह फजीलत लेनी चाहिए और किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा रमजान है वो ना ही तो टूटे और हमें बरकत भी उसकी ज्यादा मिले। तो चले मेरे साथ, मैं उन्हीं से आपकी मुलाकात करता हूँ। मुफ्ती साहब, हम अपने चैनल में खैर मकदम और आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का और नाजिम बैग साहब का जो हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह, और तमाम चाहने वालों का, तमाम सब्सक्राइबर साथियों का, तमाम देखने वाले साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुरुआत हम उसी से करेंगे क्योंकि रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों की फजीलत होती है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान का महीना मुक़द्दस महीना है। 12 महीनों में से एक महीना अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा कि बंदा इस महीने के अंदर जितनी इबादत करेगा और जैसी इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको इसका अजर अता फरमाएंगे। और सिर्फ अजर ही अता नहीं फरमाएंगे बल्कि बेपनाह मजीद इजाफा करके उसको मरहमत फरमाएंगे। अच्छा, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ख्याल ये है कि आदमी इस महीने के अंदर खास तौर से दुनियावी बेहयाई बातों से, गुनाहों से और दुनिया की शरीरों से और जो है जिना से और चोरी से, चुगलखोरी से और ज़बान से जो गुनाह होते हैं, तोहमत लगाना या जो है झूठ बोलना या ताना देना, ये तमाम गुनाह हैं। और भी जो बेशुमार गुनाह हैं, उन तमाम बातों से इस माह के अंदर खास तौर से बचना चाहिए और साफ सुथरा बनकर अल्लाह की रजा के लिए इबादत करनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये मुकद्दस महीना रमजान का चल रहा है, जिसका हम पूरी बेसब्री से मुस्लिम समाज इंतजार भी करता है, लेकिन बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस महीने में भी रमजान नहीं रखते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी, ऐसे साथियों के लिए बड़ी महरूमी की बात है। बड़े बदकिस्मत इंसान हैं, बड़े महरूम इंसान हैं कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी में रहते हुए उन्हें इतना खुश नसीब मौका मरहमत फरमाया, मौका दिया। यूं कहिए कि जैसे एक किसान फसल बोता है और फसल के उसके काटने का वक्त आ गया है और वो उस पर मेहनत न करे या उसको काटे ना, तो समझो उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। उसका सारा जो उसने उसके अंदर पैसे लगाए हैं, वक्त लगाया है, पानी दिया है और वक्त खर्च किया, वो तमाम का तमाम ज़ाया हो जाएगा। उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, न दुनिया में, न माली एतबार से, न उखरवी एतबार से, कुछ भी। यही मसला उस इंसान के साथ है जो अल्लाह ने उसके लिए ये बहार का मौसम, बहार का महीना मरहमत फरमाया। अगर वो उस महीने के अंदर भी अपने रब से न मांगे, रब से लू न लगाए, अल्लाह की रजा के लिए इबादत न करे, तो इससे बड़ा बदकिस्मत इंसान कौन होगा भाई? उसके लिए मौसम आया है, एक मौका आया है, हर चीज का एक वक्त होता है, फसल का वक्त होता है, तो ये इबादत का वक्त है, इबादत का मौसम है। अच्छा, जैसे तरावी जो पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं कि बाजी मस्जिद में, अब बाज जगह पर भी 10 दिन की तरावियां होती हैं, तो क्या उन तरावियों को पढ़ने के बाद हमें तरावी पढ़नी चाहिए या नमाज पढ़नी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? क्या है ये थोड़ा सा ताल्लुक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तरावीह पढ़ना सुन्नत है, यानी 20 रकात पढ़ना सुन्नत है। और कुरान करीम का सुनना या सुनाना ये अलग सुन्नत है। ये दो सुन्नतें हुई, तरावीह का पढ़ना 20 रकात और कुरान का सुनना या सुनाना, ये दो सुन्नतें हुई। इन दो सुन्नतों में से अगर कोई आदमी 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 15 दिन में कुरान सुन लेता है, तो उसने एक सुन्नत को जिंदा किया, एक सुन्नत को जिंदा कर लिया और दूसरी सुन्नत उसकी बाकी है। यानी मुकम्मल 20 रकात पूरे महीने पढ़ना, पूरे महीना पढ़ना, 20 रकात पढ़ना, ये अलग सुन्नत है। इस पर भी अमल होना चाहिए और जो कुरान सुनना ये सुनाया जाता है उस पर भी अमल होना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी ये करते हैं कि वो 10 दिन का सुनने के बाद छोड़ देते हैं। यही मैं बात 10 दिन के बाद करना छोड़ देते हैं या 15 दिन का सुनने के बाद। तरावी तो हो चुकी है, तरावी हो चुकी है, तो ये बहुत सरासर गलत है। वो मुकम्मल पूरे महीने तरावी पढ़नी चाहिए और जब तक इमाम नमाज पढ़ाता है, तरावी पढ़ाता है, जब तक ईद का चांद नजर ना जाए, उस वक्त तक तमाम लोगों को, तरावी पढ़ने वालों को
چاہے انہوں نے 10 دن میں سنا یا 5 دن میں سنا یا 20 دن میں سنا، مکمل پورے مہینے کی تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر بندے پر، عاقل بالغ مرد پر لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، ہمارا ایک اور سوال ہے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، بس خاص طور سے اتنا دھیان رکھ لیں، جو منہ، کان اور حلق کے اندر سے، کان کے اندر سے، ناک کان کے اندر سے اندر چلی جائے، جو چیزیں اندر داخل ہو جائیں، پیٹ کے معدے تک، پیٹ کے اندر تک داخل ہو جائیں، ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احساس ہو جائے کہ ہمارے جی احساس ہو جائے کہ وہ پیٹ کے اندر چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ پی لی، یا جمع کر لیا، یعنی کہ جو ہے اپنی بیوی صحبت کر لی، یا کچھ کھا پی لیا، یا پانی پی لیا، یا کھانا کھا لیا، تو ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اگر بھول میں ہو گیا تو وہ معاف ہے۔ اچھا، اب بات رمضان کی آئی تو رمضان کیوں فرض ہے مسلم سماج پر؟ مسلم سماج پر رمضان اس لیے فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، فرض قرار دے دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، کسی پر 2 تھے، کسی نے 1 رکھا، کسی نے 2 رکھے، کسی نے 50 کی بھی جو ہے روایت ملتی ہے، تاریخ ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس امت پر بھی روزے کو فرض قرار دے دیا، فرض کر دیا گیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ٹھیک اسی طرح پورے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ایک بات اور خاص طور سے دھیان رکھیں، ہمارے بہت سارے ساتھی صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، یا کوئی خاص دن کا 15واں روزہ، ہوتا ہے کہ آج جمعہ چھٹی ہے، آج ہی کا روزہ۔ ومن کان مریضا او علی سفر، یعنی اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں ان روزوں کو بعد میں رکھ لے، بعد میں کر لے، دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے، لمبا سفر ہے، اور تو اگر چھوٹا موٹا لوکل کا سفر ہے، اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ کہیں دور کا سفر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اور اس کی قضا بعد میں رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یا ایسے ہی کوئی مریض ہو، وہ بھی روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہمارے بعض لوگوں کی ہوگی، اب بات کریں گے ہم خاتونوں کی۔ جی، وہ کس طریقے سے روزے کا خیال رکھیں اور کن چیزوں کا وہ پرہیز بھی رکھتا ہے؟ بس پرہیز جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، وہی پرہیز اور وہی خیال عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بس بشرطے کے بعد دفعہ ان کو حاجت ہو جاتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بھی فیصلہ ہے۔ اگر یہ صورت کسی عورت کو پیش آ جائے تو وہ ان روزوں کی قضا بعد میں رکھے۔ اور بہت ساروں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ روزے سے ہیں، اس وقت میں اگر ان کو وہ حاجت پیش آ جائے، جو MC جس کو ہمارے ہاں بولتے ہیں، اردو میں اس کو حیض کہا جاتا ہے، اگر روزے کی حالت میں کسی کو یہ حاجت پیش آ جائے تو وہ اس کا روزہ تبھی سے ٹوٹ جائے گا۔ ایسے نہیں کہ شام تک بھوکی رہے، شام تک وہ کچھ کھائے پیے نہ، اس کا روزہ تبھی سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر دن میں کسی کو یہ حاجت پیش آئی ہے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کچھ پی بھی سکتی ہے، اور کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، یعنی تمام کام انجام دے سکتی ہے۔ اور وہ جو روزہ ٹوٹا ہے، جس حاجت میں اس کو وہ روزہ رکھا ہوا تھا، حاجت پیش آ گئی، اس روزے کی قضا اس وقت سے لے کر اور جب تک وہ پاکی حاصل نہیں کر لیتی ہے، اس وقت تک وہ اپنے تمام روزوں کو عید کے بعد یا جب بھی اس کو موقع حاصل ہو، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اچھا، ہم ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے بھی کریں گے، کیونکہ زناکاری کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زناکاری مسلم سماج میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ زناکاری کیا، تھوڑا سا لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے تمام امت مسلمہ کو بچنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کی وجہ اصل میں کیا ہوئی، لوگوں نے شادی بیاہ کو بہت اعلیٰ پیمانے پر پہنچا دیا، یعنی بہت مہنگی شادی کر دی، اور زنا اسی لیے وہ سستا ہوتا چلا گیا۔
جب زنا سستا ہونے لگے، شادیاں بہت مہنگی ہونے لگے، تو بتاؤ شادیاں کون کرے گا؟ تمام جو ہے وہ زنا ہی کریں گے۔ اسی لیے جگہ جگہ تم نے دیکھو کہ جگہ جگہ اس کے اڈے کھل گئے، جگہ جگہ اس کے جو ہے وہ زنا خانے کھل گئے، زنا گھر کھل گئے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کی حالت میں انتقال کر جائے تو گویا اس کا دل سے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو پھر وہ کفر کی حالت پر مرے گا، ایمان کی حالت پر نہیں مرے گا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، اس کی رزق کی تنگی کو بڑھا دیا جاتا ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور چہرے پر اور پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور بدصورت معلوم ہوتا ہے، بدنما معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مسلم سماج کو خاص طور سے اس سے بچنا چاہیے۔ اپنی شادی بیاہ کو آسان بناؤ اور زنا سے بالکل اجتناب کرو، پرہیز کرو، انشاءاللہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، اور تمام لوگ اس سے اجتناب کریں۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے عمر کا پڑاؤ ہوتا ہے کہ اب بزرگ ہم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اسی حساب سے لالچ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی، یہ بھی اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی لوگوں کی عمریں جو ہے وہ کم ہوں گی، لیکن اللہ نے اس کے اندر ہی ان کے لیے عبادت کا اجر بہت زیادہ رکھ دیا۔ پہلی قوموں کی، پہلے لوگوں کی جو عمر تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، 9 سال، 2 سال، 300 سال، 1000 سال، 500 سال، لیکن ان کو وہ کامیابی اور نفع حاصل نہیں ہوتا تھا جو اللہ نے اس امت محمدیہ کی لوگوں کے اوپر مہربانی فرمائی ہے، ان کو وہ اجر مل جاتا ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو مال کا لالچ زیادہ ہوگا، یعنی صرف مال کی فکر ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ صرف مال۔ ہر قوم کا، ہر نبی کی قوم کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، کسی کو جو ہے اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے عذاب ہوا، کسی کو جو ہے کسی نے جو ہے اللہ کی برائیاں کی، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے قرآن اپنی وقت کی کتاب کو جلا دیا، رد و بدل کر دیا، ان کو عذاب ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جب سے میں نے اس دنیا کو بنایا، میں نے اس دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ دنیا منحوس ہے، یہ دنیا اصل میں دنیا میں کچھ رہے گا بھی تو نہیں۔ اگر آدمی مال کمائے، مال اس کے ساتھ تو نہیں جائے گا، کام ایسا ہونا چاہیے جو اس کے کام آئے، جو اس کے ساتھ جائے، قبر میں ساتھ جائے، آخرت میں ساتھ آئے، اس کے ایسا کام ہونا چاہیے، اور یہ صرف عبادت کے راستے سے ہی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس پر پھر اس کے ساتھ عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اس کے ساتھ یہ کام آ سکتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی صرف مال ہی مال کماتا رہے اور آخرت نہ کمائے، آخرت کی فکر نہ کرے، یا قبر کی فکر نہ کرے، اپنے ایمان کی فکر نہ کرے، تو سمجھو اس سے بڑا بد قسمت اور بد نصیب انسان کون ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کرتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال نہیں ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ مال تو صرف وہ ہے جس نے پہن لیا یا کھا لیا یا پھاڑ کے پرانا کر دیا، یا وہ جو اس کو کھا لیا، وہ اس کا مال ہے۔ جو وہ مال کر رہا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے۔ اور آدمی کی عمریں کم ہو جائیں گی لیکن اس کا دل طویل ہوگا، یعنی لمبا ہوگا۔ آرزو، حسرت، دل کی حسرت، مال حاصل ہو جائے، پراپرٹی، لالچ، جس کو لالچ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی 2 چیزیں لمبی ہوتی ہیں، ایک تو آرزویں اور ایک امیدوں کا لمبا ہونا، یعنی لالچ، مال کا لالچ یا دنیا کا لالچ یا عمر کا لالچ، اور امیدوں کا لمبا ہونا کہ میری فلاں بیٹے کی شادی ہو جائے، فلاں مال بھی حاصل ہو جائے، فلاں پراپرٹی بھی حاصل ہو جائے، فلاں پوتی کی، فلاں پوتی کی، فلاں پوتی کی شادی بھی دیکھ لوں، ہاں اس کی بھی شادی کر لوں، وہاں بھی چلا جاؤں، یہ بھی کر لوں، وہاں بھی کر لوں۔ یہ جو ہے انسان کی فطری عادت ہے، اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہ کیا صبر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، صبر اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو ہے عذاب ہوا، کسی کو جو ہے کسی نے جو ہے اللہ کی برائیاں کی، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے قرآن اپنی وقت کی کتاب کو جلا دیا، رد و بدل کر دیا، ان کو عذاب ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، میری امت کا فتنہ
وہ مال ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب سے میں نے اس دنیا کو بنایا میں نے اس دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. یہ دنیا منحوس ہے. یہ دنیا اصل میں دنیا میں کچھ رہے گا بھی تو نہیں. اگر آدمی مال کمائے مال اس کے ساتھ تو نہیں جائے گا. کام ایسا ہونا چاہیے جو اس کے کام آئے, جو اس کے ساتھ جائے, قبر میں ساتھ جائے, آخرت میں ساتھ آئے, اس کے ایسا کام ہونا چاہیے. اور یہ صرف عبادت کے راستے سے ہی اختیار کیا جا سکتا ہے, اور اس پر پھر اس کے ساتھ عمل بھی ہو, اخلاص بھی ہو, اس کے ساتھ یہ کام آ سکتا ہے. ورنہ اگر آدمی صرف مال ہی مال کماتا رہے اور آخرت نہ کمائے, آخرت کی فکر نہ کرے, یا قبر کی فکر نہ کرے, اپنے ایمان کی فکر نہ کرے, تو سمجھو اس سے بڑا بد قسمت اور بد نصیب انسان کون ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال نہیں ہے. یہ اس کا مال نہیں ہے. مال تو صرف وہ ہے جو اس نے پہن لیا یا کھا لیا یا پھاڑ کے پرانا کر دیا, یا وہ جو اس نے کھا لیا وہ اس کا مال ہے. جو وہ مال کر رہا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے. اور آدمی کی عمریں کم ہو جائیں گی لیکن اس کا دل طویل ہوگا, یعنی لمبا ہوگا. آرزو حسرت, دل کی حسرت, مال حاصل ہو جائے, پراپرٹی, لالچ, جس کو لالچ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دو چیزیں لمبی ہوتی ہیں, ایک تو آرزویں اور ایک امیدوں کا لمبا ہونا. یعنی لالچ, مال کا لالچ یا دنیا کا لالچ یا عمر کا لالچ, اور امیدوں کا لمبا ہونا کہ میری فلاں بیٹے کی شادی ہو جائے, فلاں مال بھی حاصل ہو جائے, فلاں پراپرٹی بھی حاصل ہو جائے, فلاں پوتی کی فلاں پوتی کی شادی بھی, جی ہاں, اس کی بھی شادی کر لوں, وہاں بھی چلا جاؤں, یہ بھی کر لوں, وہاں بھی کر لوں. یہ جو ہے انسان کی فطری عادت ہے, اس کو کہا نہیں جا سکتا. اچھا, یہ کیا صبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے صبر اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو, مدد طلب کرو. اور کیوں مدد طلب کرو؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو بندہ صبر کرتا ہے اور جو اللہ کی بندی صبر کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی انعام فرماتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو آدمی خوش ہے, وہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خوش ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. جب آدمی پر پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو. تو اللہ نے خوشی میں بھی ثواب رکھا اور صبر کے اندر بھی ثواب رکھا. یعنی پریشانی میں بھی ثواب ہے اگر وہ صبر کر لے, یعنی ٹھہر جائے اور اس پر جو ہے شرمندگی کا اظہار نہ کرے, یا زیادہ واویلا نہ کرے, زیادہ گفت و شنید نہ کرے, لوگوں سے باتوں کو بتاتا نہ پھرے. تو ایسی صورت میں اگر وہ صبر اختیار کر لے, صرف اللہ سے وہ اپنی فریاد کو سنائے, اللہ سے فریاد طلب کرے اور اللہ سے اپنا معاملہ رکھے, تو ایسی صورت میں اگر وہ صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا, ہم دیکھتے ہیں تراویح کی جب ہم 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, کیا ہے, کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ کوئی خاص مسنون عمل نہیں ہے, بلکہ صرف اس موقع کے اندر, ان مواقع کے اندر ذکر و اذکار کرنا مذکور ہے صحاباؤں سے اور اللہ کے نبی سے. تو ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت, یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اور یہ ہر تمام جو ہے رمضان کے کیلنڈر کے اندر, ہر جنتری کے اندر یہ پائی جاتی ہے. باقی کوئی خاص مسنون دعائیں اس کے اندر ثابت نہیں ہے. اگر کسی کی یہ یاد نہیں ہے تو وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے, وہ اللہم اغفر لنا بھی کہہ سکتا ہے, وہ کوئی تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے, یعنی کوئی بھی ذکر و اذکار کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی خاص مسنون دعا پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے, وہ خاموشی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے کی جو فضیلت ہے 1500 نیکیوں کے برابر بھی, ایسا بھی؟ ایسا دیکھیے ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک تراویح کے ایک سجدے کی قیمت جو ہے, یعنی جو بدلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے. حالانکہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے, یہ ضروری ہے. ہاں وہ اللہ کی شان ہے, وہ کتنا بھی دے دے, اگر قبول ہو جائے تو سمجھو وہ کتنا 1500, کتنا بتایا 1500 سجدوں کے برابر. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے برابر 1500 نیکیوں کے برابر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو یہ 1500 نیکیاں بھی کم ہے. اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو وہ 1500 نیکیاں بھی کم پڑ جائیں گے. اصل سارا دار و مدار قبولیت کا ہے,
वो सारा दारोमदार अमल का है, इखलास का है। अगर इखलास से पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह वो 1500 नेकियां क्या आपको अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज्यादा मरहमत फरमा देगा। अच्छा, एक सवाल मेरा बिल्कुल हटके है जी और लोगों ने मुझसे कहा भी है कि आपको कोई मुफ्ती साहब मिले तो उनसे जरूर करना, तो मैं आपसे वो सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि जैसे हम देखते हैं कुछ मुकदमात हैं और वो हमारी तो जमीन नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, केस कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन दुआ करते हैं कि वो हम जीत जाएं, तो क्या वो सही है? या क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी नहीं है लेकिन हम दुआ करा रहे हैं कि वो मुकदमा जीत जाए। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब खुद को मालूम है कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है तो इसमें गवाही का या कोर्ट में मुकदमा लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इंसान को इल्म है जिस चीज का तो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो चलो यह है किसी चीज का इल्म नहीं है, वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसके बड़े बूढ़ों ने बाप दादाओं ने वो जमीन किसी को दे दी थी या उस पर मुकदमा चल रहा है, तो वो एक बात चलती है, मानने के काबिल है। लेकिन जिस चीज का इल्म है कि जमीन हमारी नहीं है, बिला वजह दुआएं कराता फिर रहा है, बिला वजह कुरान खानियां, बिला वजह जो है कोर्ट में पैसे बर्बाद कर रहा है, ये सरासर गलत है। इसका कोई उसको फल या कोई सिला उसको मिलने वाला नहीं है। हदीस शरीफ के अंदर आता है अगर किसी ने, अगर खुदा ना खास तो उसको गवाही के जरिए से या कोर्ट के जरिए से या पैसे के बलबूतों के जरिए से या उसकी ताकत के बलबूतों के जरिए अगर उसको जमीन हासिल हो भी जाती है, मिल भी जाती है खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह के यहाँ वो बड़ा मुजरिम ठहरेगा, अल्लाह के यहाँ उसका बदला लिया जाएगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, यानी अल्लाह के यहाँ जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जो मजलूम होगा उसको उसका जालिम से बदला लिया जाएगा, जालिम से बदला लिया जाएगा। और हदीस शरीफ के अंदर अगर किसी ने किसी की 1 इंच भी जमीन दबाई, नफली इबादत का सवाब फर्जों के बराबर देता है। ये जरूरी है। हाँ, वो अल्लाह की शान है, वो कितना भी दे दे, अगर कबूल हो जाए तो समझो वो कितना 1500, कितना बताया 1500 सजदों के बराबर। अगर अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के बराबर 1500 नेकियों के बराबर अगर अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले तो ये 1500 नेकियां भी कम है। अगर एक सजदा भी कबूल हो जाए तो वो 1500 नेकियां भी कम पड़ जाएंगे। असल सारा दारोमदार कबूलियत का है, वो सारा दारोमदार अमल का है, इखलास का है। अगर इखलास से पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह वो 1500 नेकियां क्या आप चुके हैं। जी, अब अवाम से क्या कहना चाहते हैं रमजान के? जी, खास तौर से अवाम से हमारी अपील ये है, और खास तौर से बाशिंदागाने जहांगीराबाद के लिए, यानी खास तौर से या इधर के अतराफ के लोगों के लिए, और जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, उन्हीं खास तौर से नौजवानों के लिए अपील है कि इस माह रमजान को सुकून के साथ गुजारें। आपने पूरे साल कमाया, पूरे साल मेहनत की, और हमारे बड़ों ने पूरे साल कमाया, पूरे साल मेहनत की, इस एक महीने को अल्लाह की रजा के लिए गुजार के देखें। अल्लाह, ये बहार का मौसम है, ये तबीयत का मौसम है, ये नेकियां कमाने का मौसम है, ये अजर का मौसम है। अल्लाह ने इसके अंदर अजर बढ़ा देते हैं। यानी अगर कोई बंदा एक फर्ज अदा करता है, फर्ज नमाज, उसको 70 फर्जों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला जो है सवाब देते हैं। अगर कोई नफिल पढ़ता है, मिसाल तौर पर जो 2 नफिल पढ़ते हैं या कुरान पढ़ता है या जिक्र अज़कार करता है, ये फिर नफिल इबादत है, तो इसका सवाब फर्जों के बराबर मिलता है। फर्जों का सवाब 70 फर्जों के बराबर और नफिल का सवाब फर्जों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला मरहमत फरमाते हैं। खास तौर से नौजवान साथी वो अपने इस महीने को सुकून के साथ गुजारें और दुनियावी खास तौर से मोबाइल से इज्तिनाब करें, बचें, और गानों से और कॉमेडी से और जितनी भी छोटी छोटी वीडियो चलती हैं, शॉर्ट वीडियो से, इंस्टाग्राम से और फाहिशा से, बेहयाई से बचें और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इबादत करें। कुरान पढ़ें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह का जिक्र अज़कार करें और तरावी पढ़ें, रोजे रखें, इबादत करें। सिर्फ यही जो है लोगों से अपील की जाती है तो इस माह मुबारक का एहतराम करें। चलिए, थे मेरे साथ मुफ्ती साजिद कासमी साहब, जिनसे कि हमारे रमजानों के बारे में गुफ्तगू हुई और उनसे सारी बातें भी हुई, किन बातों का ख्याल और किन बातों का परहेज भी रखना है। तो चलिए, मैं चाहता हूँ हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि मुफ्ती साहब की बात उन लोगों तक जरूर पहुंचे कि जो रमजान की तैयारियां कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।